ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کچھ تیرے ساتھ نہ جائے گا سوائے تیرے اچھے اور برے اعمال کے۔ اس فقیر کی آواز میں اتنی تاثیر تھی، وہ چلا تو گیا۔ جب حبیب کھانے کے لیے بیٹھا، ہانڈی کھولی گئی تو ہانڈی کے اندر پورا کے پورا سالن خون بن چکا تھا۔ حبیب کے دل پر لگا ظلم کا انجام اچھا نہیں۔ حبیب اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا میں سچی توبہ کروں گا، اور وہ نکل کر کے گیا۔ ان دنوں بصرہ کی سرزمین پر حضرت امام حسن بصری جیسی شخصیت موجود تھے۔ آپ خطاب کر رہے تھے، اتفاق سے دیکھیں اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت۔ آپ توبہ کے عنوان پر خطاب کر رہے تھے، لوگوں توبہ کر لو، لوگوں توبہ کر لو۔ ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا روتے ہوئے کہا حضور میں بہت بڑا مجرم ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسن بصری کی زبان سے نکل گیا، کیا نکلا؟ توجہ سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں توبہ کر لو، اگر تم حبیب سود خور کی طرح گنہگار ہو تو بھی اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حبیب لرز گیا، حبیب نے لرز کر کے حسن بصری کی طرف بڑھا اور بڑھ کر کہتا ہے حضور ایک مرتبہ اور کہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ تو کہا اگر حبیب سود خور بھی توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، کوئی اس کی طرح مجرم ہو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ تو حبیب نے کہا حضور میں ہی حبیب سود خور ہوں، توبہ کروائے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد جو اتنا قرض ہے سب معاف، سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اب وہ حبیب نہیں تھا، حبیب تھے۔ حبیب نے توبہ کی، توبہ کر کے باہر نکلے۔ دیکھو توبہ کی خوشبو کیا ہے، سچی توبہ کی برکت کیا ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے توبہ کر کے باہر نکلے تو دو قرض جو لے کر کے بیٹھے تھے بھاگنے لگے حبیب کو دیکھ کر۔ حبیب نے کہا بھاگو مت، بھاگو مت، میں نے معاف کر دیا ہے سب کو۔ اب جب حبیب اپنے محلے میں آئے تو بچے کھیل رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے۔ اب بچوں نے کھیلتے کھیلتے کہا لوگوں ہٹو، بچوں ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے، حبیب اللہ کا محبوب بن کر آ رہا ہے، اس کے لیے راستہ دے دو، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مولا ابھی چند ہی منٹ ہوئے تجھ سے صلح کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں کوئی اخبار نہیں تھا، اس زمانے کے اندر ٹی وی چینل نہیں تھے، اس زمانے موبائل نہیں تھا کہ لوگ اس کو پھیلا دیتے، وہ تو چراغوں کا دور تھا۔ اللہ کی شان دیکھو، اتنے دن تک کہ رب کی نافرمانی کرنے والا سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، بچے بچے کے دل میں محبت پیدا کر دی۔ جب بچوں نے کہا ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر، اللہ کا محبوب بن کر آ رہا ہے، ان کے لیے راستہ دے دو، تو حبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مولا تو کتنا کریم ہے، تو کیسا رحیم ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کہاں جا رہے ہو اس رنگین دنیا کی طرف؟ پلٹو اپنے رب کی طرف، ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے رب کی طرف۔ یہ دنیا مکار ہے، یہ دنیا عیار ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، یہ کسی کی ہوئی ہے نہ تمہاری ہوگی۔ ارے اس رب کی طرف آؤ جو ماں سے زیادہ تمہیں پیار کرتا ہے، ماں سے زیادہ تم کو چاہتا ہے، باپ جتنا پیار نہیں دے سکتا اس سے کروڑوں درجہ میرا اللہ تمہیں پیار دیتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کسی رات اٹھ کر کے یا کسی رات دو آنسو کی سوگات پیش کر کے اس کریم سے رشتہ تو مضبوط کرو، اس رب کی طرف بڑھو تو صحیح، اس رب کی طرف آؤ تو صحیح۔ خدا کی قسم جس دن تم اس کی طرف پلٹ جاؤ گے زمانے کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو منا لو، زمانہ تمہارے قدموں میں ہوگا، تم سردار ہوں گے، زمانہ تمہارا غلام ہوگا، تم تاجدار ہوں گے، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، کامیابی دوڑ کر تمہارے قدموں سے چمٹے گی۔ آؤ اس کریم کو مناؤ جس کے در سے انبیاء کو خیرات ملتی ہے، جس کے در سے صحابہ بھیک مانگتے ہیں، جس کے در پر اولیاء کی جولی بھرتی ہے۔ اس اللہ کی طرف پلٹو، اس رب کی طرف پلٹو۔ حبیب پلٹے ہیں، بچوں نے کہا حبیب کے لیے راستہ دو۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے، اب ایسا متقی بنوں گا
کہ دنیا یاد کرے گی. پھر حبیب کے تقوی کا عالم کیا تھا. علم حاصل کیا, حدیثیں یاد کی, اور حبیب ایک مرتبہ ایک کنیز کو دروازے پر پا کر کہتے ہیں ارے میری فلاں کنیز کو بلاؤ جس کا نام فلاں ہے. اس کنیز نے ہنس کر سر گردن نیچے کر لی اور کہنے لگی حضور وہ تو میں ہی ہوں, 30 سال سے آپ کے گھر میں رہتی ہوں, آپ مجھے پہچانتے نہیں. سنو, حبیب کہتے ہیں خدا کی قسم مولا کی محبت میں ایسا مست ہوا کہ 30 سال سے تو میرے گھر میں ہے لیکن ایک نظر بھی تجھے دیکھنے کی فرصت نہ ملی, ایک مرتبہ بھی تجھے دیکھنے کی فرصت نہ ملی. اسی حبیب کو جب سچی توبہ کی, تقوی کی اس منزل پر پہنچے تو دنیا نے اسی حبیب کو حبیب اجمی کے نام سے جانا. اور یہ حبیب اجمی کون ہے؟ یہ غوث پاک کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہیں. سبحان اللہ. یہ غریب نواز کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہیں. غوث پاک اور غریب نواز کا سلسلہ جس سے جا کر ملتا ہے وہ سیدنا حبیب اجمی کی ذات ہے. یہ حبیب اجمی وہ ہے جب ان کا نام آتا تھا تو غوث پاک ادب سے اپنا سر جھکا لیا کرتے تھے. یہ وہ بزرگ ہیں. سچی توبہ نے آپ کو کس منزل پر پہنچایا. آج بھی سچی توبہ کی ضرورت ہے. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک حدیث پاک کا مفہوم پیش کروں اور آپ سب کو یہ دعوت دوں. آج کی رات ہمارے لیے لوگ گناہ کر رہے ہیں, آج کی رات ہمارے لیے توبہ کی رات ہوگی, آج کی رات ہمارے لیے استغفار کی رات ہوگی, آج کی رات ہمارے لیے رب کی طرف رجوع کرنے کی رات ہوگی. اللہ کیسے کیسوں کو معاف کرتا ہے. میرے بھائی یہاں موجود ہے, بس میں اپنی گفتگو جلدی سے ختم کرنے والا ہوں. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کر کے, حدیث پاک ہے, اس کا مفہوم یوں ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں پہنچے, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. فاروق اعظم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. حضرت فاروق اعظم روتے تھے اور اپنے داڑھی کے بالوں کو پکڑتے تھے. فاروق اعظم سے آقا نے پوچھا اے فاروق, اے عمر, اے ابن خطاب, یہ تو بتاؤ رونا کیوں ہے, آہوزاری کیوں ہے, اضطراب کیوں ہے؟ سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کی چوکھٹ پر ایک نوجوان پڑا ہے, رو رہا ہے, اس کو روتا دیکھ کر مجھے رونا آ گیا, اس کو گریہ کرتا دیکھ کر مجھے رونا آ گیا. آقا نے فرمایا کون ہے وہ جوان, بلاؤ اسے. وہ جوان آیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے نوجوان کیا ہوا؟ اس نے کہا آقا بہت بڑا مجرم ہوں, بہت بڑا گنہگار ہوں, آقا بڑا پاپی ہوں, میرے لیے دعا کرے اللہ میری مغفرت فرمائے. کاش اللہ ہمیں یہ احساس عطا کرے. گناہ نقصان نہیں پہنچاتا اگر گناہ کے ساتھ احساس گناہ ہے تو, لیکن ہماری قوم کو تو احساس گناہ بھی نہیں. جس رب کا کھاتے ہیں اس رب سے کیا تعلق بنا رکھا ہے. افسوس سب کی چوکھٹ پر جاتے ہیں, رب کی چوکھٹ پر آنے کی فکر نہیں. آؤ اس کی چوکھٹ پر, اس رب کی طرف پلٹو. مر کر تو سبھی پلٹنے والے ہیں, جیتے جی پلٹو. اپنی حیات میں پلٹو, اپنی زندگی میں پلٹو. اس نے کہا آقا میں مجرم ہوں, میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے معاف کر دے, میری مغفرت کر دے. آقا نے کہا کیا گناہ کیا تم نے؟ اس جوان نے عرض کیا آقا شرم آتی ہے, یا رسول اللہ بہت بڑا مجرم ہوں. آقا بہت بڑا مجرم ہوں, میرا گناہ بہت بڑا ہے. آقا نے پوچھا اے جوان کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے. پھر میرے رؤوف و رحیم مصطفیٰ کریم نے پوچھا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں نے آسمانوں سے بڑا گناہ کیا ہے. پھر آقا نے پوچھا کیا تو نے عرش سے کرسی سے بڑا گناہ کیا؟ ہاں آقا میں نے عرش کرسی سے بڑا گناہ کیا, عرش اور کرسی سے بڑا میرا جرم ہے. آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ کیا تو نے اللہ کی رحمت سے بڑا گناہ کر لیا؟ اس نے گردن کو نیچے کر لیا.
आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं मेरे आका, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है लेकिन मेरे रब की रहमत से बड़ा नहीं है। रब की रहमत क्या है? अल्लाह फरमाता है, सबकत रहमती अला गदबी, मेरी रहमत मेरे गजब पर सबकत ले गई। रब की रहमत क्या है? हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह ने अपनी रहमतों के 100 हिस्से किए। रहमत के हिस्से नहीं किए जा सकते, लेकिन समझाने के लिए एक हिस्से का ज़हूर दुनिया में है, 99 हिस्से का ज़हूर आखिरत में होगा। मेरे रब की रहमत कितनी है? मां की ममता इसी रहमत में है। मां